فارملائٹس کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان سلیم عباس کیسر حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں میرے معاون ہیں فاطمہ بابر اور ذریعہ لالی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنے ان پروگراموں میں آپ کی ملاقات ایسی شخصیات سے کرواتے ہیں جنہوں نے ایف سی کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں مختلف شعبہ زندگی میں گراں قدر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آپ ایک معروف استاد، ممتاز محقق اور تاریخ دان ہیں۔ پاکستان کی تاریخ اور سیاست پر آپ کی گہری نظر ہے۔ انہی موضوعات پر آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ پاکستان کے انگریزی اور اردو اخبارات میں بھی آپ کے مضامین تواتر کے ساتھ چھپتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، زمانہ ہے 1964 کا، جی، جب آپ یہاں پر اسٹوڈنٹ تھے جی، اور ایف سی کالج میں پڑھا کرتے تھے، تو کچھ ماضی کے جھروکوں سے کچھ پرانی یادیں ہم سے شیئر کیجیے۔ دیکھیں، اپنا لاہور میں جو میرے 4 سال ایف سی کالج میں گزرے ہیں، وہ ایک ایک دن مجھے یاد ہے، کیونکہ اتنی دوستیاں اور ٹیچرز کے ساتھ اتنی کلوز ایسوسیشن ہماری ہوتی تھی۔ 1964 کی جو کلاس ہے، اس کا ایک اور اسپیشل سٹیٹس بھی ہے کہ اٹ واز دا 100th کلاس۔ 100 سال ہوئے تھے اسی 64 میں ایف سی کالج کو، اور گورنمنٹ کالج کو بھی بنے ہوئے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں ایک ڈونیشنز کے لیے کہا گیا تھا کہ بھئی یہاں پہ ہم نے ایک بہت بڑا ہال بنانا ہے۔ تو لاہور میں پھر ہم نے جا کے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اجنبی لوگوں سے، دفتروں سے جا کے تو ہم نے ڈونیشن لی۔ اور اگر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، یہ جو سنکلر ہال ہے، آئی تھنک از بلٹ آؤٹ آف دوز ڈونیشنز کلیکٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ جی، تو 64 آنورڈس سوکس کی کلاس میں آئی وڈ ریمبر with great respect and a tinge of sadness which has not left me، کیونکہ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے ولیم فضل مسیح، وہ ہمیں سوکس پڑھاتے تھے اور بہت نیک اور اچھے آدمی تھے۔ پھر وہ امریکہ چلے گئے، اور 2 سال کے بعد وہ واپس جب آئے تو ان کی شادی ہونے والی تھی، لیکن وہ لاہور سے ملتان کے پاس ہی ان کا کوئی گاؤں تھا، تو وہ جب جا رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اینڈ ہی ڈائیڈ۔ تو آج مجھے موقع ملا ہے کہ میری اپنی یادوں میں ان کو خاص طور پہ ان کا ذکر کروں، کیونکہ ایک موقع پہ میری کچھ والد صاحب کے ساتھ گھر میں ہو ہی جاتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ، تو ہی کیم آل دا وے اینڈ ٹاک ٹو مائی فادر کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارا بڑا برائٹ ہے، اور سو اس ریکنسیلیشن میں بھی ان کا ایک رول تھا۔ بلکہ ان کو ہمارے جو ہیڈ تھے پولیٹیکل سائنس کے، ڈاکٹر کارل ایم ویلس، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ جا کے تو اشتیاق کے والد سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان سب کو یاد، یہ ایسے ٹیچر تھے whose association with the students was beyond just the professional، ایک فادرلی فگر۔ تو اور ڈاکٹر وقار قریشی صاحب ہوتے تھے، پروفیسر وقار قریشی۔ اقبال احمد خان اردو پڑھاتے تھے، وقار صاحب ہسٹری پڑھاتے تھے، شوکت حسین سید صاحب بھی تھے، وہ بھی ہسٹری پڑھاتے تھے، طلعت محمود صاحب جو تھے وہ ہمیں انگلش پڑھاتے تھے، اقبال احمد خان اردو پڑھاتے تھے، اور کرشن چندر جو ہے وہ ایف سی کالج میں پڑھے تھے۔ اور بہت سالوں بعد میں نے انہیں خط لکھا، ایف سی کالج کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور لاہور کی یادیں بھی جو تھیں کہ مائی ہارٹ از آلویز ان لاہور بیکاز دیٹ از ویئر آئی گاٹ فیم۔ اور ان کے بھی جو افسانے ہیں اور کچھ ناول بھی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں لٹریچر میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ اور میں نے پریم دھون جی کا بتایا آپ کو، جو سانگ رائٹر بنے،
اگر کہیں تو ان کے ایک سر بھی سنا دوں آپ کو. وہ یہ ہے مکیش اور لتا کا گایا ہوا. زمانے کا دستور ہے یہ پرانا، بنا کر مٹانا، مٹا کر بنانا. زمانے کا دستور ہے یہ پرانا. میں انہیں ملا تھا بامبے میں. آئی میٹ ہم ان بامبے. آئی واز ورکنگ آن مائی بک یہ پنجاب پارٹیشن والی میں. تو آمنے سامنے بیٹھ کے میں نے کہا کہ یہی آپ کا لکھا ہوا میں اپنے دوستوں کو سناتا ہوں. تو ہی واز ویری ہیپی اینڈ ہی ریمبرڈ ایف سی کالج اے لاٹ. تو آج آپ نے موقع دیا ہے ان سب اساتذہ کا. آئی وانٹ ٹو ریمبر دیم وتھ اے لاٹ آف رسپیکٹ. اینڈ جیسے کہ یادیں جو پرانی ہو جاتی ہیں وہ بڑی پریشیس ہو جاتی ہیں. کیوں جی؟ بالکل بالکل درست ہے. ایسے ہی ہے. آپ نے بڑے بڑے نامور اساتذہ کے نام لیے اور ذکر کیا. یقین ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. یہ بتائیے کہ آج کل تو ایف سی کالج میں ہمارے پاس آلموسٹ اراؤنڈ 10,000 اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ ہے. تو آپ کے وقت میں اسٹوڈنٹس کتنے ہوتے تھے؟ اور ہزاروں میں تو تھے مگر ہاؤ مینی آئی ووڈنٹ نو. کیونکہ اب تو کیمپس بہت پھیل گیا ہے نا. سنا ہے کہ ایک انٹرمیڈیٹ کی کلاسز کا پورا کیمپس ہی الگ ہے. جی 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 بالکل. ہاں جی. تو اب ایکسپینشن ہو گئی ہے. محل 1/4 اور 1/3 تو ہوتے ہوں گے. جتنا بھی وہ بڑا کیمپس تھا اور کالج تھا اور پھیلا ہوا تھا. سو ایون دین the feeling was کہ lots of people studied here. بالکل صحیح. تو کلاسز جو تھیں وہ کس کس طرح کی تھیں؟ انٹرمیڈیٹ، بی اے ہاں. اور ماسٹرز بھی ہوتا تھا؟ ماسٹرز بھی شروع ہوا تھا لیکن ماسٹرز میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا. پولیٹیکل سائنس کا شاید تب شروع ہوا تھا بٹ اٹ وازنٹ اے میجر سارٹ آف پروگرام یٹ. اچھا. 68 کی بات ہے. تو اگر ایم اے کرنا ہو تو اکثر پھر لوگ یا گورنمنٹ کالج میں جاتے تھے یا پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں. لیکن 4 سال جو ہے نا ایف اے اور بی اے وہ میں نے یہاں ہی کیے ہیں. وہ یہاں پہ اسپینڈ کیا. ہاں. اور ہر سال مجھے آنریبل مینشن ملی. زبردست. اور 1968 میں انگلش اور ہسٹری میں ہائیسٹ مارکس آف اے اسٹوڈنٹ فرام ایف سی کالج ان دا بی اے ایگزامز بھی میرا ہے. So there is a gold medal which I am here to claim. اسے کہتے تھے مہتا چنی لال گولڈ میڈل. وہ کلیکٹ اس لیے نہیں ہو سکا کہ 68 کے بعد ہی این ٹی ایوب رائٹنگ شروع ہو گئی تو کیمپس میں جو ہوتی تھی نا میٹنگز وہ ممکن نہ ہو سکی. So that's the only reason but the claim still stands. ایسے. سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل ایف سی کالج میں فیمیل اسٹوڈنٹس کی تعداد تقریباً 60% ہے. تو کیا آپ کے زمانے میں بھی فیمیل اسٹوڈنٹس یہاں پڑھتی تھیں اور اگر پڑھتی تھی تو تقریباً کیا تعداد ان کی؟ آئی تھنک ویری فیو. اور بی اے کی کلاسز میں میں نے دیکھا ہے انہیں اور شاید کوئی ماسٹرز کی بھی کلاس میں تھی. سو ویری فیو. یہ آپ کا ایک میجر میں سمجھتا ہوں چینج ہے اور ان دا پازیٹیو ڈائریکشن. بالکل بالکل. بے شک. بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں. تب تو اپرچونیٹیز ہیں. ریگولر کلاس میں نہیں تھی ہوتی. آئی تھنک ان سم بی اے بھی کی کلاسز میں ہوتی تھی. ایف اے میں شاید ہوتی نہیں تھی. سو ایز فار ایز آئی ریمبر. تو دس از اے میجر ڈیولپمنٹ ان ایف سی کالج یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب یہاں سے آپ 4 سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر سویڈن چلے گئے. جی. اور وہاں سے اسٹاک ہوم یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. جی. اور بعد ازاں پھر وہاں پر تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہے اور کافی عرصہ پڑھایا. تو اس حوالے سے ذرا وہاں کے ایکسپیرینس کے حوالے سے بتائیے کچھ. اتنا پہلے بتا دوں کہ ایم اے تو میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا. پھر میں نے 1.5 سال گورڈن کالج راول پنڈی میں بھی پڑھایا پولیٹیکل سائنس. ہاں جی. تو 26 September 1973 I left for Sweden because my elder brother was settled there.
تو میری ویسے فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن تھی 1970 میں. گولڈ میڈل مجھے اس لیے نہیں تھا ملا کہ ہمارے کلاس میں جو لفنگے تھے انہوں نے ایک پیپر میں واک آؤٹ کر دیا اور ہم سے بھی پیپر چھین لیے. سو آئی ہیڈ ٹو اپیئر ان دا سپلیمنٹری. لیکن ٹو دس ڈے جو آپ کا لاس ہوتا ہے نا وہ آپ کو یاد رہتا ہے. I got 508 marks and the gentleman who got the gold medal had only 486. So I was deprived of this because of the type of unruly behavior جو ہوتا ہے نا لوگوں کا, یہ ہے. And then I went to Sweden. Sweden کی مجھے آج ذکر کرنا چاہیے. I just went with I think $5 in my pocket. اس سے زیادہ محل اجازت بھی نہیں تھی پاکستانیوں کو لیگلی اپنے ساتھ پیسے لے جانے کی. اچھا. تو کیونکہ میرے بڑے بھائی وہاں پہ تھے, سو آئی ہیڈ اے پلیس ٹو اسٹے, اینڈ سو جو باقی لوگوں کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے شاید میرے لیے ایسے نہیں تھا. ایٹ دیٹ ٹائم سویڈن نیڈیڈ امیگرینٹس ان لارج نمبرس. سو وی ور پیڈ ٹو لرن دا سویڈش لینگویج. زبردست. سو اٹ واز دا بیسٹ ویلفیئر اسٹیٹ امیجنیبل. وہاں پہ یہ تھا کہ جرمنی میں اگر آپ جائیں تو آپ کو جرمن میں اس زمانے میں لکھنی پڑتی تھی تھیسس, بٹ سویڈن الاؤڈ یو ٹو رائٹ ان انگلش. تو یہ بھی ایڈوانٹیج تھا. تو تھیسس یو کوڈ رائٹ ان انگلش, لیکن ان آرڈر ٹو ٹیک پارٹ ان دا سیمینارز اینڈ ڈسکشنز تو تب آپ کو سویڈش سیکھنی پڑتی تھی. ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایکسپیرینس سویڈن میں بھی رہا ہے, ایجوکیشن بورڈ وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں, اینڈ ایز کمپیریبلٹی ٹو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم, آپ کیا تجاویز دیں گے یا کیسے موازنہ کریں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کو بہت پیچھے کر رہی ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایجوکیشن, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, انڈیپینڈنٹ تھنکنگ, کریٹیو رائٹنگ کا بحران جو ہے نا جی, وہ اس لیے ہے کہ پاکستان کو انہوں نے ایک نارمل اسٹیٹ کی بجائے ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بنایا. اور آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر پیرامیٹرز ڈسینٹ کے بہت کم ہوتے ہیں. تو شاید اسٹیٹ کی ضرورت یہی ہو, لیکن ایکڈیمکلی آئی تھنک دیٹ ہیز بین ویری پرنیشیس, ویری اس سے نقصان ہی ہوا ہے. جی ہاں, تو ڈاکٹر تو صاحب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں پہ یو آر فری ٹو تھنک اینڈ آرگیو یور کیس ایز یو پلیز, ایز لانگ ایز اٹ میک سینس. یہاں پہ ہے کہ یو ہیو ٹو میک سینس آؤٹ آف وٹ ایور از ہینڈڈ ڈاؤن ٹو یو. یہ بہت بڑا فرق ہے, یہ بہت بڑا فرق ہے. ڈاکٹر صاحب, ایف سی کالج کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ہم ایف سی کالج کے تمام پچھلے تمام عرصے کو 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جی, ایک پیریڈ تھا نیشنلائزیشن کا, ٹھیک ہے, تو آپ کا دور تھا اس سے پہلے کا, اور اس کے بعد آج کل ہم ڈی نیشنلائزیشن کے دور میں زندہ ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے وقت اسٹوڈنٹس کی کیا سوچ تھی, کیا مقاصد سے اور کیا گولز ہوا کرتے تھے جب وہ کالج میں آتے تھے پڑھنے کے لیے؟ آنیسٹلی مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کے کیا گولز ہوتے تھے. یہی تھے کہ گھر سے آتے تھے پڑھنے کے لیے, اور کچھ لوگ گول اورینٹیڈ تھے کہ ہم نے سی ایس ایس کا امتحان دینا ہے, اور سو دے ہیڈ دا گولز فکسڈ. People like me who kept on dreaming till the very end, کو ایسے گولز نہیں تھے except that you were curious to learn. مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا. یہ لائبریری جو ہے آپ کی, I was a very regular borrower of books from there. تو اس کا یہ رزلٹ ہوا, if I may now brag about my کہ at times آدھی کلاس ٹیچر لیتے تھے, آدھی میں لیتا تھا, because I was equally well informed. آج کل ایف سی کالج میں رائٹ آفٹر ڈی نیشنلائزیشن ہم بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی فوکس کرتے ہیں, اور پرٹیکولرلی وی ٹرائی ٹو انکلکیٹ دا کور ویلیوز امنگ دیم. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کور ویلیوز کا ایک انسان کی شخصیت کی تعمیر میں کیا کردار ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ
ڈسکس کر لیں گے واٹ آر کور ویلیوز, دین وی ہیو. میں نے جو آج تک جس کور ویلیو کو میں نے اپنایا ہے وہ ویسے تو بہت پرانی ہے, ایز اولڈ ایز سویلائزیشن, اور کئی لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے, لیکن ایمینول کانٹ کا ہے ایک دا کیٹیگوریکل امپیریٹو, which means کہ respecting others should not be a tactic, it should be the natural duty. اور اسے وہ کہتے ہیں, مثلاً اس کا ہے نا, وہ کنفیوشس نے بھی یہ کہا, اور دا 10 commandments میں بھی ہے, اور یقیناً باقی بڑے مذاہب میں اور فلسفوں میں ہوگا, that I should not treat others in a way I don't want them to treat me. Exactly. اگر آپ اس فلسفے پہ چلیں تو جب آپ as a human being you cannot live by the principles you adopt all the time, and whenever I have not done it they have come to haunt me کہ یار کہتے تم کچھ ہو, کرتے تم کچھ ہو. ہاں جی, تو this is for me the core value, and for me the core value is that in being born in Pakistan, being Muslims, Hindus, Sikhs, whatever, is not our choice, but once we are there, for every action of ours we are responsible. So that's it. انسانیت کی بنیاد پہ ہی کور ویلیوز بن سکتی ہیں. جو کور ویلیوز انسانیت کو ڈیوائڈ کرتی ہیں, ڈفرینشیٹ کرتی ہیں ایز ہیومن بینگس, دوز آر ناٹ فار می کور ویلیوز. تو دیٹس مائی philosophical way of looking at it. ڈاکٹر صاحب میرا یہ تھا کہ لائک اب ایچ ای سی موسٹلی ہماری یونیورسٹی باڈیز کو چلا رہا ہے, انہی کی پالیسیز آگے چل رہی ہیں, تو ہمیں اگر ایجوکیشن سیکٹر اپنا ڈیولپ کرنا ہے, ہمیں اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو اس لیول پہ پہنچانا ہے کہ وی آر آلسو آفرڈ دا سیم جابس ایز the other parts of countries are offering to other countries, like specifically if we focused on our neighbors, like they are way more developed. اگر ہم صرف انہی سے کمپیریزن کریں تو ہمیں ایسی کون سی ایجوکیشنل پالیسیز آپ ایچ ای سی کو ریکمینڈ کریں گے, بیکاز آپ نے سویڈن میں پڑھایا ہے, یہاں پہ بھی آپ نے پڑھایا ہے, کہ وہ کون سی پالیسیز اڈاپٹ کریں فار میکنگ دا ایجوکیشن سیکٹر بیٹر؟ دیکھیے, ایک تو کمپیٹیٹیو پروفیشنل ایجوکیشن ہے نا جی, آئی ٹی, اور اس میں جو کتابیں آپ پڑھائیں وہ لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کی بنیاد پہ لکھی گئی ہوں, تاکہ جو ٹیکنالوجیز اور ٹیکنیکس کا ذکر ہے ان کے اندر وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. جی, آپ نے کہا ہمارے ہمسائے, لیٹس کال انڈیا, یار وائی ناٹ سے انڈیا. انڈیا has done so well because they all started with a secular inclusive idea of being part of the nation. اور ایجوکیشنل پالیسی پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ پورٹ فولیو جو ہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد کو دی ہے, اور انہوں نے جتنی بھی یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں انڈیا کے اندر, ایکچولی ابوالکلام آزاد از the education minister who laid the foundations with the approval of course of the prime minister and backing of Jawaharlal Nehru. تو پاکستان میں کیونکہ کانسٹیٹیوشن بھی کبھی کلیئر نہیں بن سکی, تو ایجوکیشن کس طریقے سے دی جائے ڈپینڈڈ آن ڈفرینٹ پیریڈس. جو پہلا پیریڈ ہے نا میرے خیال سے وہ وہی تھا جو انڈیا کا تھا, بیکاز وی بوتھ انہیریٹڈ دا برٹش لبرل sort of university education. جو لوگ میٹرک پاس بھی تھے they spoke and wrote better English than آج کے ایم اے جو ہیں. تو وہ ایک اور لیول تھا. You see, education has to be liberal and it should encourage independent thinking. تو ایک تو ہے نا پروفیشنل کورسز میں, دوسرا ہے as citizens of the state. Plato onwards, Aristotle onwards, we know that politics has a lot to do with posing questions and finding answers. ٹھیک ہے جی, اور دنیا میں جہاں پہ بھی ترقی ہوئی ہے وہاں پہ اوپن سوسائٹی کے حوالے سے ہوئی ہے. لیفٹ اور رائٹ کی جو ہے نا آئیڈیولوجیکل اسٹیٹس وہ تقریباً فیل ہو گئی ہیں. سوویت یونین کلیپسڈ ڈسپائٹ کریٹنگ اے ویری لبرل ویری جنرس ویلفیئر سسٹم, لیکن کیونکہ شخصی آزادیوں پہ بہت پابندیاں تھیں تو الٹیمیٹلی اٹ کلیپسڈ. اب ایران کے اندر آپ دیکھیں, یہ انہوں نے جو یہ ڈریس کا کیا ہوا ہے, 400 لوگ تو ڈیمونسٹریشنز میں مارے گئے ہیں اور کئی کو انہوں نے ہینگ کر دیا ہے.
this is not the way forward. Let students, let people choose what life they want to lead as long as they pay their taxes, which I think we don't, most of us. You pay your taxes, you obey the laws, and you be responsible for your actions. یہ 3 پرنسپلس پہ دنیا کی ہر سوسائٹی جو ہے آگے بڑھ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ایجوکیشنل پالیسی ہونی چاہیے. HEC کہ اگر آپ اجازت دیں تو 1-2 میں آپ کو اگزامپل دے دوں. وڈ دیٹ بی اپروپریٹ؟ شور. مجھے ایک دفعہ کسی نے فون کیا کہ بھی مجھے ملا ہے یہ پولیٹیکل تھیوری کی کتاب لکھنے کا موقع, تو میں نے تمہارا نام سجیسٹ کر دیا ہے ٹو بی دا ایگزامنر. تو ہوگا یہ کہ تم جو پیسے ہوں گے نا وہ میں تمہیں دے دوں گا, تو تم بس یہ ہے. فرسٹ آف آل آئی فاؤنڈ دیٹ ویری اوفینسو, لیکن ہی ہیپن ٹو بی اے ٹیچر آف مائن ونس اپون اے ٹائم. ہاں, سو وین آئی گاٹ دیٹ مینوسکرپٹ آئی تھاٹ اٹ واز اے اسکینڈل. یعنی وہ مجھے لگتا ہے انہوں نے کسی اسٹوڈنٹ کو کہہ دیا کہ یار کتابوں میں سے نا یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے پلیٹو نے کیا کہا, ایرسٹوٹل نے کیا کہا. اٹ ہیڈ the syntax was bad, the grammar was totally chaotic, out of control. There was no connection in what this book was saying. So I wrote to the HEC کہ پاکستان کئی اس نیشن کے ساتھ کئی ظلم ہو رہے ہیں. یہ کتاب اگر چھپ گئی تو ساری دنیا میں you would be an object of ridicule. This is nonsense. ایک یہ ایگزامپل ہے. پھر 2 میرے پاس آئے HEC کے وہ پروموشنز. ایک کو تو میں نے ریکمینڈ کر دیا, دوسرے میں بلیو یو می دس جینٹلمن ہیڈ پبلش دا سیم آرٹیکل 5 times اینڈ کاؤنٹڈ دیم 5. اچھا عقل بھی وہاں پہ نہیں استعمال کی کہ آپ اوپننگ پیراز تو کم از کم ہر ایگزامنر پڑھتا ہے نا, آپ وہیں تھوڑا سا چینج کر دیں کہ بورڈم کے موڈ میں بجا یار کیتے اس نے کیے ہیں تو پاس کر دیں. دا سیم ورڈ, دا سیم continued throughout the papers. So there was no difference. So for me the 5 were 1. And so میں نے کہا کہ اس بندے کو پروفیسر بنانا جو ہے نا یہ ظلم ہوگا. So میرا HEC کے متعلق کوئی I have no high opinion. آپ نے بالکل صحیح جو ہے وہ ڈائمنشنز پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ فلاز ہیں جی خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن میں. اور وہ چونکہ وہ رولنگ اور گورننگ باڈی اس طرح کی ہے تو وہ پھر تمام جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہاں پر بھی وہی اسی قسم کی آئیڈیالوجی بالکل جو ہے نا وہ پروموٹ ہوتی ہے. تو ہمارے بس اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آخر میں ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے FC کالج کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. چلے میں سمجھتا ہوں کہ یو آر ان ون آف دا بیسٹ اولڈسٹ انسٹیٹیوشنس آف پاکستان, اور جتنی فیسلٹیز میں یہاں دیکھ رہا ہوں ویری امپریسو, ویری کمپیٹیو. دنیا میں ایسے ہی ہونا چاہیے ایک یونیورسٹی کالج کا ماحول جو ہے. اینڈ آئی ایم شیور دا ٹیچرس ڈو دیئر بیسٹ. یہ اب پتہ لگا ہے سائنس بلاک بن گیا ہے, اس کے ساتھ ایک اور بلڈنگ بن رہی ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو دنیا کے جو معیار ہیں یہاں پہ پورے ہو رہے ہیں. اور so whosoever gets into FC college has a head start over many others. But personally I still believe that FC college should not be an exception. Any child born in Pakistan should have equal right to get education as far as he or she can on the basis of merit. اور جو کمزور ہیں ان کی مدد ہونی چاہیے. So exceptionally تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے, but it should not be an exception. There should be similar colleges and campuses all over Pakistan. بجائے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور یہ اسٹیٹ جو بن رہی ہیں. ہاں, کم ٹو ایجوکیشن. دیکھیں
हमारा नेशनल बजट ऑन एजुकेशन इज स्कैंडलस, ऑन हेल्थ इवन वर्स, और ओवर स्पेंडिंग ऑन कारों के इंपोर्ट्स और ये और वो. दिस इज अ स्टेट विच हैज़ लॉस्ट कंट्रोल. द स्टेट हैज़ 3 basic functions: to defend its citizens from external aggression, second, to protect citizens from crimes, and the third is to provide those goods and services needed to live a dignified life. तो उसके अंदर सोशल डेमोक्रेसी, आई थिंक अलामा इकबाल ने भी इसका जिक्र किया था, तो सेइंग दैट वी कैन इन्वोक इकबाल इन दिस सेंस, ठीक है, उन्होंने भी ये कहा है. तो इसकी तरफ आए. ये जो है ना लूट मार की कैपिटलिज्म जो है वो अनएथिकल है, गैर इंसानी है. और एफसी कॉलेज से ये भी मैं आपको बता दूं कि 47 से पहले एफसी कॉलेज वाज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ऑल द प्रोग्रेसिव पीपल. यहाँ पे जो बिपिन चंद्रा जो बहुत बड़े हिस्टोरियन इंडिया के हुए हैं यहाँ से थे. सरदार शौकत अली जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी थे वो भी यहाँ पढ़े हैं. इंडिया के सॉन्ग राइटर प्रेम धवन, उनको भी मैं मिलूँ, हाँ जी, वो भी यहाँ पे पढ़े हैं. बहुत रोशन ख्याल आदमी थे. आई के गुजराल जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो भी यहाँ पे पढ़े हैं. मेरे क्लास फेलोज में से भी कोई जिक्र कर दूँ, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी एंड आई वेंट टू द सेम पीरियड, और वो मेरे अच्छे दोस्त हैं. इसके अलावा कई और लोग हैं हु हैव डन वेल एंड होल्ड. शाहीन अमीन गिलानी एम्बेसडर हैं हमारे, वो भी यहाँ से थे, भावलपुर से थे वो. सो पीपल हैव डन वेल फ्रॉम एफसी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. सो आई थिंक दिस इज़ अ लीडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. मुझे तो यही नज़र आता है. एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ फॉर्मर. डॉक्टर साहब के इस पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान के माशरे को खुशहाल बनाने में और सेहतमंद बनाने में, और एफसी कॉलेज के मोटो के ऐन मुताबिक एक दूसरे की मोहब्बत से खिदमत करते रहेंगे. बहुत शुक्रिया.